السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں 10 دعا ہیں. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہی آمین. ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، الہی آمین. سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے، الہی آمین. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں، الہی آمین. ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. الہی فرش اعظم پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری کے لیے جتنے مومنین مومنات ہم سے دعاؤں کے لکھا ہے ان سب کے دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، بالاخص امام زمان کے ظہور کی تعجیل کی دعا، ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، رسالت الحقوق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پچھلی مجالس میں پیش کی ہیں. رسالت الحقوق امام سجاد علیہ السلام آپ کی تعلیم کردہ وہ حدیث ہے کہ جس میں ایک انسان پر
جو حقوق لازم ہوتے ہیں کہ جن حقوق کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تب جا کے وہ ایک دیندار، ایک باکردار مسلمان مومن بن سکتا ہے۔ امام نے جزیات کے ساتھ، باریکیوں کے ساتھ ان حقوق کو بیان فرمایا اور 51 حق بیان کیے ہیں، کہ جن میں سے چند حق ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم اس عشرے مجالس کے دوران منتخب کچھ حقوق آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور نسبتاً کسی بھی عشرے میں جب کوئی موضوع منتخب کیا جاتا ہے تو ہم طالب علموں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مومنین تک اس موضوع کا تعارف کم سے کم پہنچ جائے، سبحان اللہ، کیونکہ ایک عشرے کے اندر کسی بھی موضوع کو کما حد کا وہ مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہم ایک موضوع کو، ایک عنوان کو، اس کا تعارف اور کم سے کم مومنین کے اذہان میں اس موضوع کے کچھ بنیادی اصول، کچھ جزیات، کچھ چیزیں ذہنوں میں رہ جائیں، اور بعد کے دنوں میں جب انسان کے پاس فرصت ہو تو اس موضوع پر ذرا تفصیل کے ساتھ یا خود مطالعہ کیا جائے یا باقاعدہ سیکھنے کا کوئی سلسلہ بنایا جائے۔ بس یہ لازمی چیز ہے، ہر گھر میں رسالۃ الحقوق موجود ہو، اور ممکن ہو تو روزانہ نہیں تو ہفتہ وار فیملی آپس میں بیٹھ کے اس میں سے ایک ایک حق کو آپس میں بیان کر کے دہرا کے، یقین کیجیے گا آہستہ آہستہ گھر کے ماحول میں، خود اپنے بچوں کے، ان کے اندر کی عادات و صفات میں، خود اپنی زندگی کے اندر ہم بہت ساری تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں گے۔ لہٰذا عشرے کے اندر فقط تعارف موضوع اور کچھ بنیادیں فراہم کی جا سکتی ہیں، اور چونکہ ہم طالب علموں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مواد کو مومنین کے اذہان تک منتقل کر سکیں، تو اس لیے چند چیزیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جس حق کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، نسبتاً یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس سے پہلے شاید اس طرف توجہ نہ جائے۔ امام نے ان 51 حقوق میں سے ایک حق جو بیان کیا وہ ہے صدقے کا حق۔ ہم جو صدقہ کرتے ہیں اس صدقے کا بھی کچھ حق ہے ہمارے اوپر، اور اس حق کو ادا کیا جائے تب جا کے وہ صدقہ محفوظ ہوگا، تب جا کے اس کا وہ نتیجہ کہ جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے وہ نتیجہ برآمد ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صدقے کے بارے میں امام نے 3 نکات بیان کیے ہیں، میں چاہوں گا پہلے امام کے ان کلمات کو بیان کر کے پھر تشریح میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام فرماتے ہیں صدقہ محفوظ شدہ ذخیرہ ہے جو نابود ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا محفوظ شدہ ذخیرہ جو نابود نہیں ہوگا، تباہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے اندر واقعی ایسا خوبصورت 2 جملوں میں امام نے سمیٹ دیا۔ فرماتے ہیں در حقیقت اگر آپ اس بات کو قبول کریں کہ بھئی ایسا ذخیرہ ہے جو نابود ہونے والا نہیں ہے، تو یہاں ہے تو یہ 2 جملے، لیکن اگر میں اور آپ قبول کر لیں تو دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن بھی لیا، اور اب مجھے اندازہ ہے کہ میں نے جو کہا اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، تو میں عرض کروں گا۔ میں نے کہا اگر ان 2 جملوں کو قبول کریں، صدقہ ایسا ذخیرہ ہے جو نابود ہونے والا نہیں، درست ہے؟ اچھا، میں نے کہا کہ اگر اس کو قبول کر لیں تو نتیجے میں دنیا کے اندر، اگر دنیا اس کو مان لے نا، تو نتیجے میں دنیا میں اس وقت جو رائج اکنامک سسٹم ہے اس نے ٹوٹ جانا ہے، یہ نظام ختم ہو جائے اگر اس بات کو قبول کر لیں۔ موجودہ سسٹم دنیا میں اقتصاد کا جو رائج ہے اس نے ٹوٹ جانا ہے اگر اس کو قبول کر لیا جائے۔ اب یہاں پہ مزید موضوع کو آسان کر کے اذہان میں منتقل کرنے کے لیے ایک واقعہ جو سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم۔ آپ کے میں ایک موضوع سمجھایا وہ اسی سے مربوط ہے، اگر زحمت نہ ہو اور آپ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بات کرنے میں مزید آسانی ہو، پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر دو عنوانات ہیں۔ پہلی بات تو امام نے صدقے کو ذخیرہ کہا ہے، صدقے کو ذخیرہ یعنی ایسڈ ہے، آسان کرے رائٹ لفظ کہیں تو سیونگز، بچت، سیونگ ہے نا، ذخیرہ کیا ہوتا ہے؟ سیونگ، مثلا چاول کا ذخیرہ، چاول بچا کے رکھے ہیں جو محفوظ کر کے رکھے ہیں، گندم کا ذخیرہ کیا ہے، اسی طرح بینک میں پیسوں کا ذخیرہ کیا ہے، لاکر میں جیولری کا ذخیرہ کیا ہے، جتنے بھی ذخیرے ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ذخیرے تم کرتے ہو ان میں سے وہ ذخیرہ جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے وہ صدقہ ہے۔ جتنے بھی ذخیرے تم دیکھیں نا، جمع تو کرتے ہیں نا انسان، تو سیونگ کا کنسپٹ موجود ہے ہمارے دوستوں سمیت، سارا جو بینک کا سسٹم یہ سیونگ کے لیے نا، کہ جناب آپ کے پاس جو پیسے ہیں، جو دولت آپ کے پاس ہے، آپ اسے ہمارے پاس رکھوائیں۔ کیوں جناب؟ تاکہ آپ کا سرمایہ محفوظ ہو جائے، آپ کا سرمایہ محفوظ ہو جائے، درست ہے۔ سیونگ، بچت، آپ اپنے اخراجات میں سے سیونگ کریں اور وہ سیونگ بینک میں رکھوائیں، کسی جگہ انویسٹ کریں، جو بھی کریں، سیونگ کریں اور محفوظ کریں۔ اچھا جی، اب تو مفہوم بچت یہ ہے، مفہوم بچت میرے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے پاس بچت کا معنی کیا ہے؟ ہم اپنے مال میں سے اپنے اخراجات کے علاوہ جو چیز بچا کے اپنے لیے محفوظ کر کے بینک میں رکھواتے ہیں یا کمیٹی ڈالتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، وہ ہماری سیونگ ہے، وہ ہماری بچت ہے۔ جبکہ امام نے کہا کہ ذخیرہ جو صدقہ جو ہے وہ ایسا ذخیرہ ہے کہ جو کبھی نابود ہونے والا نہیں۔ اچھا، اب آ جائیں، آسان کر کے مفہوم سمجھانا چاہیں تو اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک واقعہ ہے۔ کسی نے ایک دمبا اللہ کے نبی کے لیے ہدیہ کیا، لے کے آئے، آ کے پیش کر دیا، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا گوشت آپ تناول فرمائیں اور یہ آپ کے وجود کا حصہ بن جائے۔ یعنی دینے والا چاہتا تھا کہ سرکار خود تناول فرمائیں۔ کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں کہہ دیا، حکم دے دیا کہ آج اس کو پکا لیں، آج اس کو پکا لیں۔ اب جب دن سارا گزارنے کے بعد شب میں سرکار گھر تشریف لے آئے تو اہل خانہ نے، خاتون خانہ نے، ام المومنین نے ایک ڈونگے میں کچھ گوشت کی بوٹیاں اور کچھ، ام المومنین نے جملہ کہا کہ یا رسول اللہ باقی سارا جو پورا دمبا جو تھا وہ آپ نے جو تقسیم کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ جب بھی گھر میں جانور ذبح ہوتا ہے تو سرکار نے تقسیم کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ ایک تقسیم کا طریقہ ہمارا بھی ہے نا آج کل، کہ بھئی اگلی ٹانگیں فریج کے کس حصے میں رکھنی ہے اور پچھلی ٹانگیں فریج کے کس حصے میں رکھنی ہے۔ ابھی بھی تقسیم ہے، ابھی بھی ہوتا ہے تقسیم اب بھی ہوتا ہے، بس وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقسیم کا تو بعض لوگ اپنے فریج میں گنجائش ختم ہونے پہ ہمسایوں کے فریج میں بھی پہنچ جاتا ہے کہ وہاں پہ محفوظ رہے گا۔ اب کسی نے اس طرح کا کوئی صدقہ یا قربانی کی تھی اور خواب میں اس بکرے کو دیکھ لیا جس کو ذبح کیا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ باقی لوگوں کے جانور جو ہیں وہ اچھل کود کر رہے ہیں، اس کا بکرا ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا بھئی وہ سارے قربانی کے جانور اتنا اچھل کود کر رہے، تم کیوں نہیں کود رہے؟ بکرے نے کہا کہ سرکار میری ایک ٹانگ آپ کے فریج میں رکھی ہوئی ہے ابھی تک،
کہ وہ نکلے تو میں بھاگوں، کیونکہ یہاں تو ایک ٹانگ تو آپ نے دی ہی نہیں ہے۔ خیر، اب اللہ کے نبی کے گھر میں جب جانور ذبح ہوتا تھا تو وہاں دستور اور اصول، طریقہ کار جو اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا وہ یہ تھا کہ جانور کے تقسیم ہونے کے بعد حصے بنتے تھے، اور جن جن گھروں میں، جس سطح کے گھروں میں اللہ کے نبی نے مقرر کیا ان گھروں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اب ذکر آ گیا تو ایک جملہ عرض کر دوں، جب کبھی بھی، یہ ایک اصول اللہ کے نبی کے گھر میں تھا، جب کبھی جانور ذبح ہو یا گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے، نبی حتماً خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھجوایا کرتے تھے، حتماً حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھجوایا کرتے تھے، حصہ بھیجتے تھے۔ کہ ایک دفعہ ام المومنین نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوانے میں کیا راز ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھ پر خدیجہ کے اتنے احسانات ہیں کہ بس کسی طرح کوشش کرتا ہوں کہ اس کے احسان کو یاد رکھوں، اس کے احسان کو یاد رکھوں۔ صلوات پڑھیں محمد محمد۔ اب دمبا ذبح ہوا ہے گھر میں، اور آپ کے سامنے جو ڈونگا رکھا گیا ہے، جو سالن رکھا گیا ہے، اس میں چند بوٹیاں اور شوربہ ہے۔ اب ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ باقی سارا دے دیا؟ یہ مومنین کے ذہن میں جو تھا وہ یہ تھا کہ جو باقی تھا وہ تو ہم نے دے دیا، یا رسول اللہ یہ بچ گیا۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے کہا کہ اپنے جملے کو بس تھوڑا سا بدل دو، اپنے جملے کو بدل دو، یہ کہو کہ یہ جو لائے ہیں، یہ جو رہ گیا ہے ہم اسے کھائیں گے، یہ ختم ہو جائے گا، جو ہم نے دے دیا وہ بچ گیا۔ جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو کھا لیں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اگر بچت کا یہ مفہوم قبول کر لے کوئی تو پھر بتائیں دنیا میں سسٹم تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نظام ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کیپٹلزم ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ سرمایہ دارانہ نظام ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مفہوم میں بچت تبدیل ہو جائے گا۔ اب انسان کیلکولیٹر نکالتا ہے، جی ہاں فلاں اکاؤنٹ میں اتنے ہیں، فلاں میں اتنے ہیں، فلاں میں اتنے ہیں، اس جگہ اتنا انویسٹ کیا ہے، ٹوٹل میری سیونگز یہ ہیں، درست ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، یہ جو تم نے جمع کیا یہ وہ ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ اب آ جائے چوتھے امام کے پاس، صدقہ وہ ذخیرہ ہے جو کبھی نابود ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، سادہ سی مثال ہے، یہ امام نے کیوں کہا؟ دیکھیں کسی مارکیٹ میں کوئی، ہر مارکیٹ میں ہوتا ہے ایسا، کوئی تاجر ایسا ہوتا ہے جو اس مارکیٹ کا سب سے بڑا تاجر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کا سرمایہ بھی زیادہ ہے، اس کا کاروبار بھی بڑا ہے، اور یہ قول کا بھی پکا ہے، وعدے کا بھی پورا کرنے والا ہے، اور سچ بولنے والا ہے، فراڈ نہیں کرتا، صحیح مال بیچنے والا ہے۔ اس طرح اس کی کچھ اچھی تعریفیں معقول لوگوں میں مشہور ہیں۔ اگر وہ تاجر کسی سے بھی کہے نا، کسی سے بھی، کسی بھی دکاندار کو، اپنی مارکیٹ میں سے کسی بھی دکاندار کو ایک فون کال کرے اور اس کو جتنی رقم وہ کہے، خود بتائیں ہر دکاندار دے گا یا نہیں دے گا؟ اسے فوراً دے دیں گے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ یہ اس مارکیٹ کا سب سے منجا ہوا دکاندار بھی ہے، قول کا سچا بھی ہے، خود سرمایہ بھی بڑا ہے۔ اس کے لیے یہ جو ہم اسے 1 لاکھ اگر دے رہے ہیں، اس کے لیے اس کو واپس کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، درست ہے نا ایسا؟ اب امام کہہ رہے ہیں ذخیرہ ہے، نابود نہ ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسے دیا جاتا ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، جس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، جو اپنے قول کا سچا ہے۔ اگر خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے 2 میں کئی گنا بڑھا کے واپس کرو گا، تو مطلب وہ اپنے قول پہ باقی رہنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد بس یہاں پہ ایک نقطہ اور
عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں. ایک ذرا زوردار آواز میں صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مثال اور عرض کرتا ہوں. بالخصوص ہم میں سے وہ افراد یا جہاں تک بھی یہ پیغام جائے اور سننے والوں میں سے وہ افراد کہ جن کے لیے راہ خدا میں کچھ دینا ذرا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، راہ خدا میں کچھ دینے میں مشکل بنتی ہے. ایک مثال بہت خوبصورت کسی نے بیان کی، تفسیر میں پڑھا تھا کہ اگر کسی کے پاس، کسی تاجر، کسی دکاندار کے پاس کوئی ایسا مال ہو جو عنقریب ایکسپائر ہونے والا ہے، جو عنقریب ایکسپائر ہونے والا ہے، ضائع ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور پڑا ہوا ہے، ایک کسٹمر آئے، آ کر اس سے کہے یہ مجھے ادھار پہ دے دو، 6 مہینے بعد تمہیں اس کی قیمت دے دوں گا، 10% میں منافع بھی دے دوں گا. یہ اسے نہ دے، نہیں میں نے ادھار پہ نہیں دینا، تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، ادھار پہ نہیں دینا، ادھار پہ نہ دے اور بعد میں وہ مال خراب ہو کے ضائع ہو جائے. ہم کہیں گے کہ اس نے صحیح فیصلہ نہیں لیا، اس نے صحیح فیصلہ نہیں لیا. اب اس گاہک کے ساتھ تو ہم نے کہا اس نے صحیح فیصلہ نہیں لیا. دوسرا گاہک آیا اسی سچویشن میں، اس گاہک کو یہ جانتا ہے، پہلے بھی اس سے مال لیتا رہا ہے، اب یہ آنے والا اس کو آفر کرے مجھے ادھار پہ دے دو، ادھار پہ دے دو، میں تمہیں اس کا 40% منافع بھی دوں گا، لیکن پیسے میں تمہیں 6 مہینے بعد دوں گا. حالانکہ جاننے والا ہے، قابل اعتماد بھی ہے، اس سے پہلے بھی ادھار پہ مال لے گیا تھا، اس نے ادا کر دیا تھا، اس کو بھی نہ دے اور یہ مال خراب ہو جائے. اب ہم غلطی نہیں کہیں گے، اب ہم کہیں گے اس نے بے وقوفی کی ہے، اپنے مال کو ضائع کر دیا، کیونکہ بندہ قابل اعتماد تھا، پہلے دے چکا تھا اور منافع بھی اچھا خاصا دے رہا ہے. اچھا اب اگر تیسرا بھی قضیہ بنا لیں، اب اگر ضمانت میں زبانی نہیں دوں گا، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر اس نے نہیں دیا تو میں دوں گا، اگر اس کو نہ دے اور یہ مال خراب ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ پاگل ہے. ایسا یا نہیں ہے؟ بولے پاگل ہے یار، وہ جب اس کا ضمانت بھی لے رہا ہے اور 100 گنا منافع ملنے والا ہے، نہ دے کے خراب کرے تو یقیناً آپ سب نے کہا، ہر سننے والا کہے گا یہ پاگل ہے. اب متوجہ ہو جائیں، ہم سے جس نے کہا مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کرے. اچھا اب یہ اعلان خدا نے زبانی نہیں کیا ہے اور نہ ہی 50 روپے یا 500 روپے کے اسٹامپ پہ بھی نہیں لکھا ہے، اسے اپنی سچی ترین کتاب کے اندر لکھ کے بتایا ہے. ریٹن ایگریمنٹ کر رہے پروردگار. کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے. اے میرے بندے، تیرے پاس جو مال ہے یہ ابد الآباد رہنے والا نہیں ہے، ضائع ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. اگر تیری سانس بند ہو گئی تو پھر تیرے کسی کام کا نہیں ہے. تو اس میں سے مجھے دے دے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، دنیا میں بھی تجھے دوں گا، آخرت میں بھی تجھے دوں گا. اب اگر وہ خدا کو نہ دے، اسے پاگل کیوں نہیں کہتے ہم لوگ؟ اب راہ خدا میں نہ دینے والے کو پاگل کیوں نہیں سمجھتے؟ اسے سمجھدار کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ یہ اپنے مستقبل کی بہت فکر کرتا ہے، اس لیے نہیں دے رہا. کس مستقبل کی فکر کرتا ہے؟ مستقبل کی ضمانت لینے والا تو وہ ہے، مستقبل کو سنبھالنے والا تو وہ ہے. اسی لیے امام نے کہا صدقہ ایسا ذخیرہ ہے جو نابود ہونے والا کیوں؟ کیونکہ صدقہ اس ذات کے پاس محفوظ ہے جو ذات نابود ہونے والی نہیں ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
جو کچھ تمہارے پاس سے فنا ہونے والا ہے اگر کچھ باقی رہے گی تو وہ ذات پروردگار باقی رہے گی، اسی لیے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حق کا صدقہ کیا ہے؟ ایک تو بتایا کہ یہ نابود نہیں ہوتا، یہ ذخیرہ ہے، نابود نہیں ہوتا۔ حق کا صدقہ کیا ہے؟ حق کا صدقہ یہ ہے کہ دینے کے بعد اسے باطل مت کرو۔ صدقے کا حق کیا ہے؟ دینے کے بعد باطل مت کرو۔ اچھا، صدقے میں کیا کچھ آتا ہے؟ آیا ہمارے اردو زبان میں صدقہ کا ایک خاص مفہوم ہے، عربی زبان میں صدقہ محدود نہیں ہے۔ راہ خدا میں خرچ کیے گئے ہر مال کو، ہر عمل کو کہ جو راہ خدا میں خرچ کیا وہ صدقے میں شمار ہوتا ہے، وہ صدقے میں آتا ہے۔ حتیٰ آپ نے نیاز پکائی مجلس کے لیے، یہ بھی صدقے میں شامل ہے۔ آپ نے کسی غریب کی مدد کی، صدقے میں شامل ہے۔ آپ نے کسی مستحق کو کچھ دیا، صدقے میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی مجبور کو آپ نے بروقت قرضہ ادا کیا، قرضہ دیا، تو یہ بھی صدقے میں شامل ہے۔ قرض دینا بھی صدقے میں شامل ہے۔ کوئی بندہ مجبوری میں تھا، مشکل میں تھا، آپ نے اسے بروقت اس کی عزت بچائی، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے قرض دے دیا، تو یہ قرض بھی صدقے میں شمار ہو جاتا ہے۔ صدقے سے مراد اردو زبان میں جو اسپیسیفک ایک خاص چیز ہے وہ نہیں، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ آپ کا خمس بھی صدقے میں آتا ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی صدقے میں آتی ہے، آپ کے کفارہ جات بھی صدقے میں آتے ہیں، یہ سب صدقے میں شامل ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و صلی علی محمد و آل محمد۔ بس حق کے صدقہ یہ ہے کہ دینے کے بعد صدقے کو باطل مت کرو، دینے کے بعد باطل مت کرو۔ قرآن مجید کی آیت میں خدا نے اس کو کھول کے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل مت کرو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، احسان جتا کر اور اذیت دے کر۔ کوئی مشکل میں تھا، دستور دنیا، کوئی مشکل میں تھا، دل میں نرمی آئی، اللہ نے لطف کیا، اللہ نے توفیق دی، اس کی مدد کی، مدد کر دی۔ بعد میں کسی جگہ، کسی محفل میں، کسی آنے جانے والی جگہ پہ اس نے ہمارا خاطر خواہ احترام نہیں کیا، ہمارے مطابق نہیں کیا، تو ہماری زبان سے اگر نکل گیا یہ جب مشکل میں تھا تو میں نے اس کی مدد کی، کیا کیا؟ احسان جتایا، باطل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو صدقہ دینے کے بعد، مدد کرنے کے بعد، انفاق کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے یا اذیت دیتا ہے، اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے کسی چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی، دیکھیں نا مٹی کے نیچے کیا ہے؟ چٹان، سخت ہے، چٹان ہے، پوری توجہ کریں، مٹی چٹان کے اوپر، تو چٹان تو سخت ہے، اب اس چٹان پر اس تھوڑی سی مٹی کے اندر ایک دانہ گندم کا بو دیا، گندم کا دانہ بو دیا، اب یہ سوچا کہ اس پہ بارش ہوگی تو پودا نکلے گا، اور اس پودے میں سے 7 بالیاں نکلیں گی، ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، 7 بالیوں سے 700 دانے نکلیں گے، ہے نا؟ پلاننگ تو بہت اچھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مٹی چٹان کے اوپر ہے، مٹی جو ہے وہ چٹان کے اوپر ہے۔ آئی بارش جو 2 دن پہلے جو آئی تھی اس طرح کی، بلکہ کل ہی آئی تھی نا، یا 2 دن پہلے تھی، جو آئی بارش اس طرح کی، اب بتائیں یہ دانہ اگے گا یا مٹی صاف ہو جائے گی؟ مٹی صاف ہو جائے گی۔ پس یاد رکھیں اگر کسی نے صدقہ دے کر احسان جتایا تو اس کا مطلب یہ ہوا بندہ اندر سے چٹان کی طرح ہے، اندر سے نرم نہیں ہے، اندر سے سخت چٹان کے مانند ہے۔ خدا کی توفیق اس مٹی کی طرح تھی، اس کو خدا نے توفیق دی، یعنی اس چٹان کے اوپر کچھ مٹی ہے،
اس توفیق سے اس نے صدقہ دیا تو وہ بیج بو دیا. اب جب اس نے اذیت دی یا اس نے احسان جتایا تو آئے گا بارش کا وہ تیز پھوار آئے گی بارش کی جو اس کی چٹان پر موجود اس مٹی کو. لیکن اگر دل نرم ہو، چٹان کی طرح نہ ہو، دینے کے بعد احسان جتانا تو دور کی بات، اگلے بندے کے شکریہ کا بھی تقاضا نہ کرے. شکریہ کیوں وہ شکریہ ادا کرے؟ میں نے کون سا اپنی ذات سے دیا ہے، میں نے بھی تو اللہ کے دیے ہوئے سے دیا ہے نا. جو ایسا سوچے. اچھا ایسا کون سوچتا ہے؟ اب عرض کرتا ہوں درود پڑھے محمد ہوا یہ کہ قرآن نے اس کو خوبصورت انداز میں بیان کر دیا. دو باتیں تھوڑی سی مشکل ہضم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے مشکل بن جائے، لیکن چونکہ قرآن کی آیتیں بیان کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ. قرآن نے کہا کہ اہل بیت نے نظر مانی. حسن و حسین کے مریض ہونے پہ سیدہ اور امیر کائنات نے نظر مانی، اور نظر مانی کہ بچوں کی صحت یابی پر خدا کی رضا کے لیے 3 دن روزہ رکھیں گے. اب نظر مانی تو بچے صحت یاب ہوئے تو اہل بیت کی تعلیمات اور ان کی شریعت کے مطابق پھر واجب ہو جاتا ہے روزہ. اب روزہ رکھا تو امیر المومنین گئے مزدوری ڈھونڈنے. ایک یہودی تاجر کے پاس اون پڑی تھی. اس نے کہا کہ یہ اون صاف کرنی ہے، اس کو صاف کرے تو میں اسی حساب سے آپ کو اس کا اجرت جو بنتی ہے وہ دیتا ہوں. اون ایک طرف اٹھا کے اس نے 3 دن کی اجرت دے دی. اب یہاں توجہ رکھیں، 3 دن کی اجرت دے دی. ہم میں سے ہر ایک وہ بندہ جو کسی جگہ جاب کرتا ہے، کسی جگہ ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کچھ بھی کسی کام میں ہے، اب وہ آئے اہل بیت کے گھر میں دیکھے کیا انداز ہے. 3 دن کے لیے اون اور 3 دن کی اجرت جو ایک ساتھ دے دی اس نے. اب لے کر آئے، 1 دن کی اون صاف کی گئی. جتنی اون صاف کی تھی جو تو گھر میں ہی پڑی ہے نا، جو تو گھر میں ہی ہے نا، 3 دن کی جو اکٹھی دی ہے اس نے. لیکن یہ گھرانہ وہ ہے 1 دن کی جتنی اون صاف کی تھی اس کی جتنی جو بنتی تھی اتنی ہی نکالی ہے، نہ ایک دانہ بھی زیادہ اس میں سے نہیں نکالا ہے، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ہے نا. اور رات کو جب روٹیاں دے دی ہیں جو تو گھر میں پڑی تھی، جو تو گھر میں ہے پیس لیتے. کہا نہیں، ابھی دوسرے دن کی اون صاف کی نہیں ہے، جب کی نہیں ہے تو اس کی اجرت ایڈوانس استعمال نہیں کرنے والے. اس گھرانے کے ہم ماننے والے ہیں. صلوات پڑھے محمد محمد. اب قرآن نے کہا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. انہوں نے اپنی نذر کو پورا کیا اہل بیت نے. اب یہاں پہ آیات میں بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے واقعہ سن لیں. پہلے دن جب روٹیاں تیار کی اور دروازے پہ دستک ہوں کچھ کھانے کے لیے دے. یہاں پہ ایک اشتباہ ہے جس کی اصلاح اسی جگہ سے ہونی چاہیے. اس کی اصلاح یہیں سے ہونی چاہیے. 2 سوالوں کے جواب دیں پھر اصلاح خود بہت بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن سچی کتاب ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے. جو بھی چیز جیسی ہوتی ہے قرآن اس کو ویسے ہی بیان کرے گا، یا ایک چیز حقیقت میں کچھ اور ہو قرآن اسے کچھ اور بیان کر دے، کیا ایسا ہوگا؟ قرآن اگر بیان کرے تو جو قرآن نے کہا وہ حقیقت پر مبنی ہے، درست ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
وَأَسِيرًا۔ قرآن کہتا ہے دروازے پر آنے والا مسکین تھا، یتیم تھا، اسیر تھا۔ تو قرآن حقیقتیں بیان کرتا ہے، یہ آنے والے فرشتے نہیں، حقیقی مسکین ہی تھا، اسیر ہی تھا، یتیم ہی تھا۔ یاد رکھیں، ایک بعض شعراء نے اپنے اشعار کے حساب سے کسی دھن میں آ کے کہہ دیا کہ وہ فرشتے تھے۔ نہ، قرآن حقیقت بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اگر فرشتے آتے تو قرآن کبھی نہ کہتا کہ مسکین آیا ہے، قرآن کبھی نہ کہتا کہ یتیم آیا ہے، کیونکہ یہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان میں مسکین کسے کہتے ہیں؟ اب بیان کر دیا، شروع ہو گئے تو میں ساری باتیں کر دیں۔ عربی زبان میں دیکھیں نا، قرآن عربی میں ہے، عربی میں خدا نے کہا مسکین۔ عربی میں مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کے لیے محنت مزدوری نہیں کر سکتا، کسی مرض کی وجہ سے، کسی معذوری کی وجہ سے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ جو کمانے کی پوزیشن میں ہے لیکن اتنا کما نہیں پاتا کہ ضرورت پوری کر سکے، یعنی کیا مطلب؟ انکم اخراجات سے کم ہے، اسے عربی میں فقیر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کی آمدن ہے لیکن آمدن ضرورت پوری نہیں کر پا رہی، تو یہ فقیر ہو گیا۔ عربی میں مسکین اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت پوری کرنے کی محنت کر ہی نہیں سکتا۔ اب سمجھ گئے بات کو؟ بس مسکین، یتیم عربی زبان میں 15 سال سے کم، توجہ رکھیں، کہ اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ 15 سال سے کم عمر اور باپ دنیا سے چلا جائے، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اب مجھے دوبارہ بتائیں، اگر قرآن کہے، عربی میں بتائے کہ آنے والا مسکین تھا، آنے والا یتیم تھا، آنے والا اسیر تھا، اور یہ جو آئے تھے ان کو واقعی روٹی کی ضرورت تھی، ان کی خوراک روٹی تھی۔ فرشتہ روٹی نہیں کھاتا، اس کو روٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ آنے والے حقیقی ضرورت مند تھے، یہ آنے والا حقیقی مسکین تھا، حقیقی یتیم تھا، حقیقی اسیر تھا۔ توجہ ہے انشاءاللہ؟ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک جملہ اور کہ تو شاید آپ کی پریشانی تھوڑی سی کم ہو جائے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر طالب علمانہ ہمت کر کے؟ اے عزیزان محترم، اے عزاداران حسین، جب کبھی کسی شاعر اور قرآن میں سے کسی ایک کو ماننا پڑے تو برائے مہربانی قرآن کو مان لیجئے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے؟ یعنی پریشانی شاعر کے شعر پہ ہونی چاہیے، قرآن کی آیت پہ نہیں ہونی چاہیے، قرآن کی آیت پہ نہیں، شاعر کے شعر پہ۔ جب یہ بات سمجھ میں آئے تو شعر پہ پریشان ہونا شروع کرے، آیت تو واضح ہے آپ کے سامنے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دستک دی، مسکین ہوں کچھ کھانے کے لیے دیں۔ بس سیدہ اور امیر المومنین دے دیتے روٹی، کیوں پھر حسن و حسین، زینب و ام کلثوم سب نے روٹیاں دے دی؟ گھر کی ساری روٹیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آنے والا مسکین ہے۔ کیوں مسکین کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے لیے کچھ محنت نہیں کر سکتا، گھر والوں کو کھانا نہیں دے سکتا، تو اسے فقط اپنی ذات کے لیے نہیں، گھر کے لیے بھی روٹی چاہیے، اسی لیے سب نے اپنی روٹیاں اس کے حوالے کر دی۔ یہاں ایک اور جملہ کہوں، آپ نے، ہم نے کبھی بھوک کا ذائقہ چکھا ہے؟ ہم نے کھانے کے ذائقے ٹیسٹ کیے ہیں؟ بھوک کا ذائقہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بھوک حدیث میں ہے، حدیث معراج ہے، حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، اے میرے نبی، کبھی بھوک کا ذائقہ چکھا ہے؟ جس کو میری یاد میں بھوک کا ذائقہ چکھنے کی لذت کا پتہ چل جائے، اسے دنیا جہان کی لذتوں کی کوئی طلب نہیں ہوتی۔
اندازہ تھا کہ اس کے لیے بھوکا رہنے میں لذت کیا ملتی ہے۔ اب اس لذت کے آشنا فقط اس گھر کے بڑے نہیں، اس گھر کے بچے بھی لذت سے آشنا تھے۔ بھوک کا ذائقہ پتہ ہے؟ پزان محترم، پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا، آ کے روٹیاں لے کے چلے گئے۔ اس سے اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے انما یطعمون لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ جو ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے تو یہ ہم نے اس کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہمیں تم سے کسی بدلے کی یا کسی شکریہ کی طلب نہیں ہے۔ اب اہم بات اگر آپ سمجھ سکے جتنی محنت میں نے کی ہے، یہ جملہ اہل بیت نے زبان سے نہیں کہا ہے، یہ ان کے دل کی کیفیت تھی دیتے وقت، ان کو ان سے کسی شکریہ اور جزا کی طلب نہیں تھی، زبان پہ نہیں، دل کی کیفیت یہ تھی، اور اللہ کو ان کے دل کی کیفیت اتنی پسند آئی، خدا نے کہا یہ جو اندر کی کیفیت ہے یہ ان کے اندر نہ رہے، قیامت تک کے لوگ ان کی اندرونی کیفیت سے واقف ہو جائیں کہ انہوں نے روٹیاں کسی جزا اور شکریہ کے لیے نہیں دی ہیں، انہوں نے فقط اور فقط اس کی رضا کے لیے۔ اب اس گھرانے کے ہم ماننے والے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ دے کے پھر احسان جتائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ دے کے محفل میں اس کی انسلٹ کریں؟ یاد رکھیں سخت ہے، اسی لیے صدقے کا حق یہ ہے کہ اس صدقے کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کس چیز سے کرنی ہے؟ اذیت دے کر، احسان جتا کر اس کو باطل نہیں کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد پس ازان محترم، دے کر احسان نہ جتانا تو کوئی کربلا والوں سے سیکھے۔ مال دینا آسان ہے، اولاد قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور اگر اولاد بھی 6 ماہ کا بچہ ہو تو اجرکم اللہ۔ میں بہت تفصیل نہیں پڑھ پاؤں گا، چند جملے عرض کر رہا ہوں۔ اولاد اگر 6 ماہ بچہ ہو، ماں لمحہ لمحہ، ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، ماں چند لمحے بھی اس چھوٹے بچے دودھ پیتے گود کے بچے کے بغیر ماں چند لمحے بھی نہیں رہ سکتی۔ اگر کچن میں کام بھی کر رہی ہو نا، ماں کچھ دیر کے بعد جا کے دیکھتی ہے اپنے بچے کو، دور نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ جب سید الشہداء علی اصغر کو لے کے چلے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ جناب ام رباب کس حال میں تھی۔ اجرکم اللہ۔ آئیے نا پرسہ پیش کریں، سیدہ ام رباب نہیں معلوم کس حال میں تھی، کیونکہ پتہ تھا اصغر جاتے ہوئے مسکرا کر رباب کی طرف دیکھ کر گئے ہیں، لیکن واپس اس حال میں آنے والا نہیں ہے۔ پس عزاداران مولا، سید الشہداء نے جب اصغر کے لیے پانی طلب کیا، اب جواب میں پانی نہیں ملا ہے، کون سا تیر ملا ہے؟ وہ تیر جو عرب انسانوں پر نہیں چلاتے تھے اس سے پہلے۔ عرب جنگ میں انسانوں پر، سپاہیوں پر یہ تیر نہیں چلاتے تھے۔ یہ تیر، ایک روایت میں نے پڑھا، اگر کوئی گھوڑا وحشی ہو جائے اور وحشی ہونے کے بعد اب یہ اندازہ ہو جائے کہ اس گھوڑے کو قابو کرنا ممکن نہیں ہے، اس گھوڑے کو قابو کرنا ممکن نہیں ہے، بس کسی طرح اسے مار دیا جائے، تو اس تیر سے اس گھوڑے کی گردن کو توڑا جاتا تھا۔ جس تیر سے گھوڑوں کی گردن توڑی جاتی ہو، وہ تیر رباب کے 6 مہینے کے بچے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اے عزاداران مولا، یہاں حرملہ کا تیر چلا۔ ایران کا ایک شاعر کہتا ہے، اس تیر نے اصغر کو نہیں 3 لوگوں کو ذبح کیا ہے، اس تیر سے 3 لوگ ذبح ہو گئے۔ حسین کی گود میں اصغر ذبح ہوئے، اصغر کو دیکھ کے حسین ہی ذبح ہو گئے، اور یہاں خیمے میں رباب بھی ذبح
اجرکم اللہ. بس 2 جملے اور کہنے لگا ہوں. لے کے آئے خیمے میں. آنے کا انداز بڑا عجیب ہے. عاشور کے دن جب اعمال کروائے جاتے ہیں، عاشور کے دن جب اعمال کروائے جاتے ہیں تو ایک عمل کروایا جاتا ہے. کیا کرتے ہیں مومنین؟ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. پھر ایک قدم پیچھے آ جاتے ہیں، پھر قدم بڑھاتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ عمل سید الشہداء نے کربلا میں اصغر کا جنازہ اٹھایا ہے، رباب کے خیمے کی طرف جانا ہے. ارے جس ماں کا 6 مہینے کا بچہ اٹھا کے لائے تھے پانی پلانے کے لیے، اب وہ ذبح ہو چکا ہے، کیسے اس ماں کی گود میں ڈالیں؟ سرور کونین سے یہ نہیں ہو پا رہا تھا. بس کیا کیا؟ ایک قدم رباب کے خیمے کی طرف، پھر پیچھے. ماؤں کو دونوں ہاتھوں سے سلام کریں، ان کی قربانیوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام کریں. ارے رباب نے جب دیکھا کہ حسین ہمت نہیں کر پا رہے کہ اصغر کو لا کے پیش کریں، بے ساختہ جب دیکھا کہ 7ویں دفعہ حسین پیچھے ہٹے، رباب نے آواز دی، اے میرے سید و سردار حسین، میں 100 اصغر آپ پہ نثار کر دوں، لے کے آ جائے. مولا لے آئے اصغر کو. اصغر رباب کی گود میں دیا. کچھ زیادہ بین نہیں کیے جناب رباب نے، ایک عمل کیا ہے اور ایک بین کا جملہ ہے. مقتل میں جناب رباب کا بین کا ایک جملہ ملتا ہے. جب اصغر کے چہرے کو دیکھا، وہ چاند سا بچہ جو کچھ دیر پہلے جھولے میں کلکالیاں لے رہا تھا، اب وہ بچہ گردن اس کی ذبح ہو چکی ہے. لیکن جناب رباب نے اصغر کے چہرے کو دیکھا تو دیکھا ہونٹوں پہ مسکراہٹ موجود ہے، یعنی جب تیر لگا ہے تو بچہ مسکرایا ہے. اللہ اکبر. اصغر کے ماتھے کا بوسہ لے کے رباب کہتی ہے، جملہ کیا کہا بہن کا؟ میرے لال، جانوروں کا ذبح ہونا تو سنا تھا، کیا تجھ جیسا معصوم بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ بس آخری جملہ زادارو، میرے مولا حسین نے فقط ایک کربلا کے شہید کو دفن کیا ہے اور وہ علی اصغر ہیں. تدفین کس لیے کی تھی؟ تاکہ اصغر کے جنازے کو پامال ہونے سے بچائیں. 11 محرم کو جب سروں کو لے کر جانے لگے، اب ہر قاتل جس کو اس نے مارا ہے اس کا سر نیزے پہ لے کے آ رہا ہے. دیکھا تو ہرملہ خالی ہے. پوچھا جس کو ہرملہ نے مارا ہے اس کا سر کہاں ہے؟ کہا وہ 6 ماہ کا بچہ تھا، اس کا جنازہ ہمیں کہیں پہ ملا نہیں. اب کسی لعین نے آواز دی. ابھی تک بیویاں اونٹوں پہ سوار ہو گئی ہیں. رباب کا دل اصغر کے لیے جل رہا تھا، لیکن ایک اطمینان موجود تھا کہ میرا بچہ دفن ہو چکا ہے. اب جب اشقیاء نے کہا نا وہ بچہ کہاں ہے، کسی لعین نے کہا ہم نے حسین کو لے کر، اس بچے کے جنازے کو لے کر خیموں کے پچھلی طرف جاتا ہوا دیکھا تھا. ہرملہ نے چند لعینوں سے کہا جو اس بچے کا جنازہ ڈھونڈ کے لائے اسے انعام دوں گا. اللہ اکبر. یہ کیسی مخلوق جمع ہوئی تھی کربلا میں، تھوڑے تھوڑے انعام کے لیے کیا کیا ظلم کیے. پس ازاداران مولا، آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. بی بی رباب کا پرسہ پیش کر کے زحمت تمام کرنے لگا ہوں. اب اصغر کا پرسہ آخری جملہ کسی نے بھی شرم کر کے نہیں رونا ہے. آپ کی لگا ہوا آخری جملہ. اب یہ لعین گئے جنازہ تلاش کرنے، گئے جنازہ تلاش کرنے. اگر سادات تشریف فرما ہے تو مجھے معاف کر دے، جملہ کہنے لگا ہوں. اصغر کا جنازہ تلاش کیسے کر رہے ہیں؟ نیزے اٹھائے، کربلا کی زمین میں گارنا شروع کر دیا. زمین میں مارتے ہوئے نیزہ مارتے ہوئے اصغر کا جنازہ تلاش کر رہے ہیں. رباب نے اپنا کلیجہ تھام لیا. اتنے میں ایک لعین کا نیزہ زمین کربلا میں گیا. کربلا کی زمین لرزنے لگ گئی. ارے جب نیزہ نکلا، رباب کا چاند نیزے کے آسمان میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين.